کئی دنوں بعد وہ آج خاصے خوشگوار موڈ میں تھا۔ صبح سے اس سے باتیں کر رہا تھا، مذاق کر رہا تھا۔ ذوالفشاں نے سکون کا سانس لیا۔ تھوڑی دیر قبل ڈاکٹر اس کا چیک اپ کر کے گیا تھا اور اس سے امید افزا باتیں کی تھیں، سو اس کا موڈ مزید خوشگوار تھا۔ روشنی، وہ اسے دوا کھلا کر مڑی تو اس نے پیچھے سے اس کی ساڑی کا پلو تھام لیا۔ جی، وہ مڑ کر مسکرائی۔ پتہ ہے آج میرا کہاں جانے کا دل چاہ رہا ہے؟ آپ بتائیں۔ وہ اس کے قریب بیٹھی۔ نہیں، تم پوچھو۔ اس نے چند لمحے سوچا۔ اس کا پسندیدہ مقام وہی مصنوعی جھیل تھی جہاں وہ اسے شادی کے بعد 2-3 مرتبہ لے جا چکا تھا۔ جھیل پر نہیں، وہ ہنسا۔ میں جانتا تھا تم یہی کہو گی۔ میرا دل آج اپنی آبائی حویلی پر جانے کا چاہ رہا ہے تمہارے ساتھ۔ تمہیں میں کبھی وہاں لے کر نہیں گیا۔ آپ ٹھیک ہو جائیں گے پھر چلیں گے۔ میرا دل ان برآمدوں کمروں اور طویل راہداریوں میں چہل قدمی کرنے کو چاہ رہا ہے۔ تمہارے ساتھ میں ہر جگہ تمہیں دکھاؤں گا جہاں بیٹھ کر میں نہ جانے کیا سوچتا تھا۔ وہ اسے سوچ میں گم ہوتا دیکھ کر مسکرا دی۔ شاہ صاحب، باہر سے ملازم نے دروازہ بجایا۔ آپ سے کوئی عاذر صاحب ملنے آئے ہیں۔ سید عالم شاہ نے اس کی حیران ہوتی آنکھوں میں جھانکا۔ ذوالفشاں نے دیکھا اس کے چہرے پر چمکتی وہ الوہی خوشی یکدم غائب ہو گئی تھی۔ مجھ سے نہیں، وہ تم سے ملنے آیا ہوگا۔ روشنی، جاؤ مل لو۔ عالم، وہ میرا کزن بھی ہے، آپ سے ملنے آ سکتا ہے، اس نے رسانیت سے کہا۔ کزن بھی؟ وہ بڑبڑایا، پھر عجیب طریقے سے مسکرایا۔ اچھا، اگر مجھ سے ملنے آیا ہو تو اسے لے آنا، ورنہ وہیں سے رخصت کر دینا۔ وہ الجھن میں مبتلا اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ عاذر کی آمد نے اسے ذہنی طور پر پریشان کر دیا تھا۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی کہ اسے ہمیشہ کے لیے اپنے گھر آنے سے منع کر دے گی۔ وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو وہ دیوار کی طرف منہ کیے کھڑا تھا۔ دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالے وہ دیوار پر پینٹ کی ہوئی تصویر کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے قدموں کی آہٹ پا کر وہ مڑا اور مسکرا دیا۔ کیسی ہو اجالا؟ ٹھیک ہوں، بیٹھو۔ شکریہ۔ وہ اس کے مقابل بیٹھ گیا۔ میرا یہاں چلے آنا تمہیں پریشان کر دیتا ہوگا۔ ہاں، وہ صاف گوئی سے بولی۔ میں جانتا ہوں، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں نے اس تمام عرصے میں تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں رکھا۔ نہ جانے کیوں میں تمہیں دکھ دے رہا تھا۔ لاشعوری طور پر مجھے معاف کر دو اجالا۔ میں نے ایسی کوئی بات محسوس نہیں کی، وہ بے نیازی سے بولی۔ معاف کرنے یا نہ کرنے کا کیا جواز؟ میرا نہیں خیال کہ تم نے کوئی ایسی بات کی۔ میں اتنا خود غرض ہو گیا تھا اجالا کہ تمہارے شوہر کو دیکھنے اور اس کا حال دریافت کرنے کی بھی زحمت نہ کی۔ وہ تعصب کے سمندر میں غرق تھا۔ میں عالم سے ملنے آیا ہوں۔ اچھا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سید عالم شاہ اس سے مل کر کیسا محسوس کرے گا۔ اس کے جذبات اور اس کا رویہ کس طرح کا ہوگا۔ وہ ہچکچاہٹ کا شکار تھی۔ میں ان سے تمہارے کزن کی حیثیت سے ملنا چاہتا ہوں اجالا۔ اسے سوچ میں غرق دیکھ کر وہ بے حد تعصب سے بولا تھا۔ لیکن اگر تم کچھ اور سوچ رہی ہو تو میں چلتا ہوں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ نہیں۔ وہ بھی گھبرا کر کھڑی ہوئی۔ ایسی کوئی بات نہیں، تم مجھ سے ضرور ملو، مجھے خوشی ہوگی۔ اس کو اپنی امراہی میں لیے وہ اپنے کمرے تک چلی آئی۔ عالم، وہ آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ اس کی آواز پر چونک اٹھا۔ یہ عاذر ہیں۔ السلام علیکم۔ وہ خوشدلی سے آگے بڑھا تھا۔ کیسے ہیں آپ؟ سید عالم شاہ نے بڑی دیر اس کے چہرے کو دیکھا، پھر تھکے انداز میں اپنا ہاتھ آگے کر دیا۔ بیٹھو۔ اس نے صوفے کی سمت اشارہ کیا۔ روشنی، ذرا مجھے سہارا دینا۔ عاذر اس سے ہاتھ ملا کر صوفے پر جا بیٹھا۔ ذوالفشاں اسے تکیوں کے سہارے بیٹھنے میں مدد دینے لگی۔ آپ صوفی کو روشنی کہتے ہیں؟ وہ اس سے مخاطب تھا۔ ہاں، یہ میری زندگی کے اندھیروں میں روشنی بن کر اتری تھی۔ میرے لیے یہ روشنی ہی ہے۔ بڑے خوش قسمت ہیں آپ۔ سید عالم شاہ نے غور سے اسے دیکھا۔ بعض لوگوں کو اپنی قسمت کے چمکتے کاغذ کا علم ہی نہیں ہوتا، وہ محض لفظوں کو پڑھتے ہیں۔ تم انہی لوگوں میں سے ہو؟ جی۔ وہ متعجب ہوا۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ میری باتوں سے مطلب کم ہی نکلتا ہے۔ وہ ہولے سے ہنسا۔ لفظوں کے پیچھے مت بھاگا کرو یار۔ عاذر نے پہلے ذوالفشاں کو پھر سید عالم شاہ کو دیکھا۔ اس کو شاید عالم شاہ کی دماغی حالت پر شبہ ہوا تھا۔ بڑے فلسفی ٹائپ بندے لگتے ہیں آپ۔ وہ ہنسا تھا۔
مجھے نہیں معلوم فلسفی کسے کہتے ہیں، اتنا جانتا ہوں کہ حالات انسان کو اپنی مرضی کے مطابق سوچ بخش دیتے ہیں، جیسا کہ اب میں سوچتا ہوں کچھ عرصے قبل اس طرح نہیں سوچتا تھا۔ کچھ دیر کے لیے تینوں خاموش رہے، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، روشنی ان کو نیچے تک چھوڑ کر آؤ۔ وہ اس کی جانب دیکھے بغیر بولا، جی بہتر۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے باہر نکلی۔ اس تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ عاذر نے اسے روک دیا۔ میں چلا جاؤں گا، خدا حافظ۔ اسے سیڑھیاں اترتے وہ دیکھتی رہی، پھر مڑ کر اندر آ گئی۔ وہ خاموش بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا۔ عاذر آپ ہی سے ملنے آیا تھا۔ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے وہ دھیرے سے بولی، اچھا لڑکا ہے۔ اس نے محض اتنا ہی کہا۔ وہ تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھی، پھر کھانے کے ہدایات دینے کے لیے نیچے آ گئی۔ سید عالم شاہ کے لیے اکثر وہ اپنے ہاتھوں سے سوپ تیار کرتی تھی۔ کچھ دیر تک وہ کچن میں چلی آئی۔ کچھ عرصے بعد اس کا کھانا پکانے کا دل چاہ رہا تھا، ورنہ عالم شاہ اسے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا تھا۔ بی بی صاحب فون ہے آپ کا؟ حسینہ اندر آئی۔ کس کا ہے؟ اس نے پیاز کاٹتے ہوئے بہتے آنسو صاف کیے۔ کوئی عاذر صاحب ہیں؟ یا اللہ، یہ عاذر کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ پریشان ہو گئی۔ پیاز رکھ کر وہ باہر آئی۔ ہیلو، اس نے ریسیور اٹھایا۔ ہیلو اجالا۔ اس کی آواز حیرت انگیز طور پر بدلی ہوئی تھی۔ وہ بے تحاشا جوش کے تحت بول رہا تھا، اجالا، آج اس حقیقت کا انکشاف ہو گیا ہے مجھ پر۔ تم نے یہ قربانی میری خاطر دی ہے نا؟ میں سمجھ گیا ہوں اجالا، میں سمجھ گیا ہوں۔ کون سی اور قربانی؟ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ کیا کیا ہے میں نے تمہاری خاطر؟ عاذر، خدا کے لیے اجالا، تم عظیم ہو، فخر ہے مجھے اپنی محبت پر۔ اس کی آواز بھیگ گئی۔ عاذر، خدا کے لیے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، تم کیا کہہ رہی ہو؟ اجالا، آج جس وقت میں تمہارے اس محل سے نکلا، وہاں ایک جیپ آ کر رکی، جانتی ہو اس میں کون تھا؟ تمہارے گریٹ عالم شاہ کے وہ کتے جنہوں نے مجھے اغوا کیا تھا، مجھے حبس بے جا میں رکھا تھا، مجھے مارا پیٹا تھا۔ اجالا، خدا کی قسم، آج ایک ایک بات میری آنکھوں کے سامنے واضح ہو گئی ہے۔ میرا اغوا ہونا، پھر ان لوگوں کو بغیر کسی لالچ کے مجھے چھوڑ دینا۔ میری قسم کھاؤ اجالا کہ مجھے تمہارے شوہر نے اغوا کیا تھا۔ کھاؤ قسم کہ تم نے اس سے اپنی مرضی اور خوشی سے شادی کی تھی۔ کھاؤ قسم اجالا کہ تم خوش ہو، تمہاری پلکیں کسی انجانے دکھ سے بھیگی ہوئی نہیں رہتی۔ بولو، جواب دو۔ عاذر، عاذر، اس کا سانس پھولنے لگا، تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے۔ مت جھوٹ بولو اجالا، مجھ سے مت جھوٹ بولو۔ جھوٹ بول بول کر تم نے کتنی زندگیاں خراب کی، اپنی زندگی، میری زندگی، ہم سب سے منسوب لوگوں کی زندگیاں۔ بتاؤ کیوں اتنے دکھ اٹھائے تم نے، اور کیوں اتنے عذابوں سے گزرے ہم سب؟ کیوں جھوٹ بولا تھا تم نے سب سے؟ ایک بار کچھ تو بتایا ہوتا۔ وہ گہرے دکھ کے احساس سے اس طرح بولتا چلا جا رہا تھا۔ مجھے بھی حیرت تھی کہ تم اجالا، تم کیسے بدل سکتی ہو؟ مجھے تو تمہارے لبوں سے نکلا اقرار کا ایک ایک حرف یاد تھا۔ میرے دل کی جھیل پر تمہاری محبتوں کے کنول تو بڑی تازگی اور خوبصورتی سے کھلے ہوئے تھے۔ میری قربتیں تمہاری سانس کی ضمانت تھیں، تمہاری خوشیاں تھیں۔ تم اس طرح کیسے اپنے لفظوں سے منکر ہو سکتی تھی؟ اب میری سمجھ میں آیا کہ تم بدلی نہیں تھی، تمہیں بدلا گیا تھا زور بازو سے، جبر کی طاقت سے۔ میرے زندگی کے بدلے تم سے تمہارا وجود طلب کیا گیا تھا، اور تم نے انکار تک نہیں کیا۔ کہو اجالا، ایسا ہی ہوا تھا نا؟ کہو اجالا، جو بالکل سچ اور کھرا ہے وہ کہو۔ تمہیں میری قسم، تمہارے دل میں میرے لیے رتی برابر بھی محبت ہے تو سچ کہو، تمہیں میری قسم ہے۔ عاذر، وہ دکھ سے بولی، اگر یہ سب سچ بھی ہے تو اب اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے اجالا، فرق پڑتا ہے۔ صرف یہ کہو کہ جو کچھ میں نے کہا وہ سچ ہے۔ اچھا پھر؟ وہ تھک کر مان گئی، مانا میں نے پھر؟ اف خدایا، اف خدایا! وہ شوق کی حالت میں تھا۔ سید عالم شاہ، تم نے کیا چھینا ہے مجھ سے؟ تم نے کیا چھین لیا ہے مجھ سے؟ میری زندگی کی ساری خوشیاں، تمام مسرتیں، میری ہنسی، میرا سکون، میری نیند، میرا آرام، میں زندہ نہیں چھوڑوں گا تمہیں۔ عاذر، خدا کے لیے ایسی باتیں مت کرو۔ کچھ تھا جو دل پر چوٹ بن کر پڑا تھا۔ اجالا، میں تمہیں اس طرح اپنی زندگی خراب کرنے نہیں دوں گا۔ اب تم وہ کرو جو ہر کسی کو اس کی مسرتیں لوٹا دے۔ تم چاہتے کیا ہو؟ اس نے تھک کر پوچھا۔ اجالا، میں تمہیں ہرگز اجازت نہیں دوں گا کہ تم اپنی زندگی ایک اپاہج ذہنی مریض کے ساتھ سسک کر گزارو۔
وہ شخص یقیناً پاگل ہے جو اتنی زندگیاں برباد کر دے، وہ ذی ہوش نہیں ہو سکتا۔ عاذر خدا کے لیے، اس نے بولنا چاہا۔ اجالا، میرا یقین کرو، میں تمہیں ہر وہ خوشی لوٹاؤں گا جو تم سے چھین لی گئی تھی۔ تم اپنی زندگی کی ابتدا کرو، میں اس پاگل اور اپاہج شخص کی دور پہنچ سے تمہیں دور لے جاؤں گا۔ ایک بار ہاں کہہ دو، صرف ایک بار۔ وہ خاموش کھڑی اپنے دل کی دھڑکنیں گنتی رہی۔ ابھی ابھی ایئر پیس پر ایک گہرے سانس کی آواز ابھری تھی۔ وہ یقین سے کہہ سکتی تھی وہ سانس عاذر کا نہیں تھا۔ وہ گہرا بوجھل سانس کس شخص کا تھا وہ جانتی تھی۔ ریسیور دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر وہ بے حس و حرکت کھڑی تھی۔ اجالا، اجالا، اجالا۔ ایئر پیس سے عاذر کی آواز نکل کر اس کے ارد گرد پھیل رہی تھی۔ لرزتے وجود، کانپتے وجود کے ساتھ وہ کمرے میں آئی تھی۔ وہ تکیوں کے سہارے بستر پر نیم دراز تھا۔ کچھ دیر تک ذوفشاں اس کے چہرے کو پڑھنے کی کوشش کی، لیکن وہ چہرہ کسی کتاب کی طرح سادہ تھا۔ کوئی حرف، کوئی لفظ ایسا تحریر نہ تھا جس سے وہ کوئی معنی اخذ کر پاتی۔ وہ کیا سوچ رہا تھا، اس کی نظروں میں کن کن خیالوں کا عکس تھا، اسے قطعاً علم نہ تھا۔ کیا انہوں نے وہ باتیں سن لیں؟ درزیدہ نظروں سے اس نے عالم شاہ کے برابر رکھے کارڈلیس کو دیکھا۔ عالم شاہ! بالآخر اس نے قریب آ کر اسے مخاطب کیا۔ اس نے گہرا سانس آزاد کرتے ہوئے نگاہوں کا زاویہ بدلا اور اس کے چہرے پر نظریں جما دیں۔ کھانا لاؤں؟ وہ اس کے قریب بیٹھ گئی۔ نہیں، وہ زیر لب بولا۔ سوپ پی لیں، میں نے خود بنایا ہے آپ کے لیے، اس نے نرم لہجے میں کہا۔ ابھی نہیں۔ اس نے سر پیچھے ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ اس نے آنکھیں بند کیے ہوئی پوچھا۔ وہ کون سی سوچ ہے جس کے بارے میں تم جاننا چاہتی ہو؟ اس کے چہرے کی طرح اس کا لہجہ بھی بالکل سپاٹ تھا۔ کوئی ایسا تاثر نہ تھا جس سے وہ اس کے موڈ کا اندازہ لگا پاتی۔ میں آپ کی ہر سوچ کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں۔ اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس نے آنکھیں کھول دی اور یکٹک اسے دیکھنے لگا۔ روشنی، ادھر دیکھو میری طرف، میری آنکھوں میں۔ اس نے نظریں ملانے میں ذوفشاں کو ہمیشہ جھجک محسوس ہوا کرتی تھی، تاہم اس کے کہنے پر وہ اس کی جانب دیکھنے لگی۔ چند لمحے گزر گئے تو وہ اسی طرح اس کی آنکھوں میں جھانکتا رہا۔ کیا دیکھ رہے ہیں ایسے؟ اس نے الجھ کر پوچھا۔ سنا ہے آنکھوں میں جتنے بادل ہوتے ہیں وہ دل کے سمندر کے پانیوں سے بنتے ہیں۔ میں ان بادلوں کا رنگ دیکھ رہا ہوں۔ پھر کیا رنگ ہے؟ اس نے پوچھا۔ معلوم نہیں۔ اس نے آزردگی سے نظروں کا زاویہ بدلا۔ پڑھنے والی نظریں بھی تو غیر جانبدار ہونی چاہیے نا۔ یہ دل تو ہمیشہ اپنی ہی کہتا ہے۔ جو کچھ دل کہتا ہے اس پر یقین نہ کرنے کی وجہ وہ چند حرف جو کسی لمحے غیر موجود میں ہیں، جو نہ کبھی کہے گئے نہ سنے گئے۔ یہ دل ان الفاظ پر یقین کرنا چاہتا ہے۔ روشنی، میں کیسے مان لوں اس کی بات؟ اس کے لہجے میں دکھوں کا سمندر موج زن تھا، ان میں آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی تھی جس کا اس کی آنکھوں میں آنا تو شاید ناممکن تھا، ہاں وہ اس کے اندر کہیں گر رہے تھے۔ اس حادثے نے آپ کو کیا بنا دیا عالم؟ وہ پریشان ہو کر بولی۔ آپ ایسے تو کبھی نہ تھے، کبھی آپ نے ایسی باتیں نہیں کی۔ آپ کو تو اپنی ذات پر، اپنی محبتوں پر ایمان کی حد تک یقین تھا۔ یہ یقین آج متزلزل کیوں ہے عالم؟ یہ جو حادثے ہوتے ہیں نا روشنی، یہ بڑے رہنما ہوتے ہیں، انسان کے شعور کو آگہی کی اس منزل تک لے جاتے ہیں جہاں عام حالات میں جانا اس کے بس میں نہیں ہوتا۔ انسان اپنے آپ کو یوں سرنگوں پاتا ہے کہ اس کی ذات کا تمام غرور، تمام اکڑ خاک ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے میں ٹھیک ہو جاؤں، لیکن جو کچھ اس بیماری کے درمیان مجھ پر منکشف ہوا اسے تاعمر فراموش نہیں کر سکوں گا۔ یہ سب کچھ آپ کے لیے تکلیف دہ ہے۔ ہاں، بے حد تکلیف دہ۔ خامیوں کا احساس ہونا خوشگوار کیسے ہو سکتا ہے روشنی؟ لیکن ایک خوشی اس بات کی بھی تو ہوتی ہے کہ ان خامیوں کا احساس ہونا خامیوں سے نجات پا لینے کا پہلا مرحلہ ہوتا ہے۔ خامیوں سے نجات؟ وہ تلخی سے ہنسا۔ کب ملتی ہے روشنی؟ ہاں، زندگی سے نجات ممکن ہے، اس کے غموں اور دکھوں سے نجات ممکن نہیں۔ خدا جانے کیسی باتیں کرتے ہیں آپ۔ وہ زچ ہو گئی۔ میں آپ کے لیے کھانا لاتی ہوں۔ وہ اٹھنے لگی لیکن اس کا ہاتھ عالم شاہ کی گرفت سے آزاد نہ ہو سکا۔ مت جاؤ روشنی، میرے پاس بیٹھی رہو۔ اس کے انداز میں منت تھی۔ میں نہیں چاہتا تم میرے پاس سے جاؤ، تمہیں دیکھتے رہنا چاہتا ہوں، تمہیں محسوس کرنا چاہتا ہوں تاعمر۔ ذوفشاں نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس جملے کے پیچھے کون سے معنی پوشیدہ تھے؟ اس نے در حقیقت کیا پوچھا تھا؟ اسے کس وہم نے پریشان کر رکھا تھا؟ وہ سوچ میں پڑ گئی۔
میں کچھ پوچھ رہا ہوں روشنی، اس نے بے چین ہو کر پوچھا۔ تم مجھے چھوڑ کر چلی تو نہ جاؤ گی؟ کہاں جا سکتی ہوں میں آپ کو چھوڑ کر، آپ ہی بتائیں، وہ ذرا خفگی سے پوچھنے لگی۔ ناراض ہو گئی وہ کسی بچے کی طرح بولا۔ ناراض مت ہوا کرو روشنی، اچھا چلو وہ سوپ لے آؤ جو تم نے میرے لیے بنایا تھا، میں خیرہ سے کہہ کر منگوا لیتی ہوں۔ وہ ہنسی۔ آپ میرا ہاتھ چھوڑیں گے تو جاؤں گی نا؟ روشنی کتاب پڑھتے پڑھتے اس نے اچانک پکارا تھا۔ جی؟ اس نے اچانک اپنا سر اٹھایا، وہ ڈسٹنگ میں مصروف تھی۔ ایک بات تو بتاؤ، اس نے کتاب بند کر کے سائیڈ میں رکھ دی۔ پوچھئے، اس نے ہاتھ پہ سلائیوں کو چلانے لگے۔ کہتے ہیں عورت اپنی پہلی محبت کو تعمر نہیں بھولتی، کیا درست ہے؟ اس کے ہاتھ تھم گئے۔ عالم شاہ کی دماغی رو اب مسلسل ایک سمت میں بہا کرتی تھی۔ اس نے گہرا سانس بھرا اور نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ایک بات پہلے آپ مجھے بتائیں عالم، آپ نے زندگی میں سب سے پہلی محبت کس سے کی؟ تم سے۔ وہ کھل کر مسکراہا۔ پہلی محبت؟ ہاں، آخری محبت کسی اور سے کروں گا۔ ذوفشاں کی آنکھوں میں بے یقینی کی پرچھائی نمودار ہوئی۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا پہلی محبت تم سے کی ہے، البتہ آخری محبت کسی اور سے کروں گا۔ کس سے؟ وہ حد درجہ معتجب تھی۔ وہ جو تمہارا دوسرا روپ ہوگی، اس سے، اپنی بیٹی سے۔ وہ ہنس دیا۔ وہ چند لمحے بیٹھی رہی، پھر خود بھی ہنس دی۔ آپ کو کیا خبر کہ وہ بیٹی ہوگی؟ بیٹا بھی تو ہو سکتا ہے نا؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ بیٹی ہی ہوگی، یقین ہے، جیسی چاند مجھے ملی ہے۔ معصوم تمہارا دوسرا روپ۔ شاید مجھ سے اتنا چاہوں گا کہ جتنا میں تمہیں بھی نہیں چاہا۔ لیکن تم کیا پوچھ رہی تھی؟ میں پوچھ رہی تھی کہ فرض کیجئے میں اور آپ جدا ہو جائیں۔ روشنی فرض کیجئے نا، وہ بولتی گئی، یا ایسا ہو کہ آپ کسی اور سے شادی کر لیں، کئی سال گزر جائیں، کیا آپ بھول جائیں گے مجھے؟ نہیں۔ وہ خفا سا تھا اس کی بات پر۔ کبھی بھی نہیں، آخری سانس تک نہیں۔ پھر یہ پہلی اور آخری محبت کا تانا عورت کے حصے میں کیوں آتا ہے؟ اور میں پوچھتی ہوں، یہ فلسفہ کون جھاڑتا ہے کہ فلاں شے فلاں جذبہ عورت سے مشروط ہے اور فلاں مرد؟ انسانی جذبات اور احساسات تو جنس کی تخصیص کے بغیر ایک سے ہوتے ہیں۔ عالم کانٹا چبھے تو تکلیف دونوں کو ہوتی ہے، آرام پا کر دونوں خوش ہوتے ہیں۔ پھر یہ کیا بات ہوئی کہ فلاں بات عورت نہیں بھولتی، فلاں بات مرد نہیں بھولتا؟ منہ بنا کر، ہاتھ ہلا کر اس نے تقریر جاڑی۔ وہ بے اختیار زور سے ہنسا تھا اور پھر کافی دیر تک ہنستا رہا۔ ذوفشاں نے اپنی ازدواجی زندگی کے دوران اسے بہت کم ہنستے ہوئے دیکھا تھا۔ عموماً وہ محض مسکراتا یا ہولے سے ہنس دیتا تھا۔ اس طرح بے اختیار ہنستے ہوئے اسے بہت الگ، بہت اچھا لگا۔ وہ نگاہیں جمائے اسے دیکھتی رہی۔ اس میں ہنسنے کی کیا بات تھی بھلا؟ وہ پھر مسکرا کر پوچھنے لگی، پتہ ہے روشنی، آج پہلی بات تو مجھے بیوی لگی ہو، سر تاپا بیوی۔ چڑھ کر، چلا کر، جس طرح تم نے مسلسل بولتی ہوئی اپنی بات مکمل کی، وہ محض ایک بیوی کا ہی خاصہ ہو سکتا ہے۔ کتنی اچھی لگی ہو تم مجھے، تم شاید تصور بھی نہ کرو۔ وہ مسکرا دی، سر جھکا کر دوبارہ سلائیاں چلانے لگی۔ سنو، مکرم علی کو بلاؤ، میں تمہارے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں۔ ذوفشاں نے بٹن پش کر دیا۔ چند لمحوں ہی میں مکرم علی حاضر ہوا۔ مکرم علی، وہ اسے تکیوں کے سہارے بٹھا رہا تھا۔ تب عالم شاہ نے اسے پکارا۔ حاضر سائیں، حکم۔ تم اپنی پسند سے شادی کی ہے نا؟ وہ مسکرا دیا، سر جھکائے کھڑا رہا۔ بولو نا مکرم۔ جی سائیں۔ وہ ہولے سے ہنسا۔ آپ نے دیکھا ہے نا بیگمہ کو؟ اچھا یہ بتاؤ، اب کبھی تمہیں اپنی بیوی میں اپنی محبوبہ کی جھلک نظر آتی ہے؟ مکرم علی ہنسا۔ نہیں شاہ جی، اب تو بالکل بدل گئی ہے۔ پتہ ہے مکرم علی، مجھے اپنی محبوبہ میں بس کبھی کبھی بیوی کی جھلک نظر آتی ہے۔ اس کا لہجہ شگفتہ اور شرارتی تھا۔ مکرم علی مسکراتا رہا۔ ذوفشاں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ بس مکرم علی، شکریہ۔ پھر وہ بولی، اب تم جاؤ۔ جی بی بی صاحبہ۔ وہ مڑا اور کمرے سے نکل گیا۔ دل کی باتیں کرنے کے لیے مکرم علی ہی دستیاب ہوا آپ کو؟ وہ کچھ خفگی سے بولی۔ کیا سوچتا ہوگا وہ؟ مکرم علی، اس نے کہکا لگایا۔ تم مکرم کے بھی سوچنے کی بات کر رہی ہو؟ ارے جانے عالم، بڑی بھولی ہو تم۔ مکرم علی محض ایک جسم کا نام ہے، دماغ تو اس کے پاس ہے ہی نہیں، وہ سوچ کیسے سکتا ہے؟ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ وہ چڑی۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں، کبھی آزما لینا۔ مکرم علی کو ایک روبوٹ ہے جسے محض اتنا علم ہے
کہ اسے میرے اشاروں پر چلنا ہے۔ میں کہوں مکرم علی ہنسو تو وہ لمحے بھر کی تاخیر کیے بنا ہنسے گا، اگلے ہی لمحے میں اسے رونے کا حکم دوں تو وہ مگرمچھ سے بھی موٹے آنسو بہائے گا۔ اسے ہنسی آ گئی۔ کہاں سے مل گیا یہ رپورٹ آپ کو؟ تقدیر سے، وہ سنجیدہ ہوا۔ یہ جو میری اس ہتھیلی پر سیدھی گہری قسمت کی لکیر بڑی شان سے دوڑتی نظر آتی ہے نا روشنی، اس کے محض دو مقام ایسے ہیں جس کی بنا پر میں نے خود کو خوش قسمت خیال کیا۔ ایک وہ جہاں تمہارا نام ہے اور دوسرا وہ جہاں مکرم علی ملا، جو خود کو محض ایک ادنا غلام تصور کرتا ہے لیکن میں اسے اپنی زندگی کا ایک اہم حصہ مانتا ہوں۔ کب سے ساتھ ہے یہ آپ کے؟ بچپن سے، وہ مسکرایا۔ عمر میں یہ مجھ سے 2 سال بڑا ہے۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا مکرم علی کو اپنے ہمراہ پایا۔ دراصل یہ جو ہمارے ملازمین ہیں یہ سب ایک خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ہمیشہ سے ان کا خاندان ہمارے خاندان کا تابع چلا آ رہا ہے۔ تم نے دیکھا ہوگا یہاں کا ہر ملازم ایک دوسرے سے تعلق رکھتا ہے، رشتہ دار ہیں یہ سب آپس میں۔ ہمارے ہاں باہر کے کسی شخص کو نوکر نہیں رکھا جاتا۔ یہاں جتنے بھی ملازم ہیں سب یہاں ہمارے آبائی گاؤں سے آئے ہیں۔ جب میں پیدا ہوا تھا نا تو بابا سائی نے مکرم علی کو میرا خاص ملازم بنایا تھا، ہرچند کہ وہ خود اس وقت محض 2 سال کا تھا۔ ہم ساتھ ساتھ بڑھتے گئے، مجھے تو بابا سائی کے فیصلے کا کوئی خاص احساس تک نہ تھا، لیکن مکرم علی کے ذہن میں یہ بات نہ جانے کس طرح بٹھا دی گئی کہ اب وہ میرے بنا رہ نہیں سکتا۔ میری تمام آئیں تو مفت کی روٹیاں کھاتی تھی۔ مجھے تو در حقیقت مکرم نے پالا ہے۔ وہ کسی بزرگ کی طرح شفیق، دوست کی طرح غمگسار اور کسی ادنا غلام کی طرح میرے تابع ہے۔ کیا ایسا شخص فی زمانہ دستیاب ہونا قسمت کی مہربانی نہیں؟ وہ غور سے اس کی باتیں سن رہی تھی، مسکرا دی۔ بڑی محبت ہے آپ کو مکرم علی سے، اتنی تعریفیں تو شاید آپ نے کبھی میری بھی نہ کی ہوں۔ تمہاری کیا تعریف کروں روشنی، وہ بڑے میٹھے لہجے میں بولا۔ تمہارے جلتے حسن کے آگے تو لفظوں کے چراغ مدھم پڑ جاتے ہیں۔ وہ دیوارہ سلائیوں کی جانب متوجہ ہو گئی مگر ڈیزائن بھول گئی، سر جھٹک کر مسکرائی پھر ہنس دی۔ آج تو تم بڑی خوش لگتی ہو۔ اس کے قریب بیٹھا بڑی محبتوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آج آپ بھی تو خوش لگتے ہیں، وہ مسکرائی۔ تو میں یہ سمجھوں کہ میری خوشی تمہاری خوشی ہے؟ اس کے لہجے میں آرزوؤں کے دیے جھلملائے۔ اس کے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے مگر فون کی بیل بج اٹھی۔ اس نے سائیڈ میں رکھے فون پر ہاتھ رکھا مگر اس سے قبل کہ ریسیور اٹھاتی اس کے ہاتھ پر عالم شاہ کا مضبوط ہاتھ آ گیا۔ تم رہنے دو، میں اٹھاتا ہوں۔ اس نے اپنا ہاتھ ہٹا لیا۔ ہیلو، عالم شاہ بول رہا ہوں، وہ ریسیور کان سے لگا کر بولا۔ ذوفشاں بنا ارادہ اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ اس کے چہرے کا رنگ بدلا، اس کی آنکھوں میں جگمگاتی لو مدھم ہو گئی۔ کچھ کہے بنا خاموشی سے اس نے ریسیور اسے تھما دیا۔ ہیلو، وہ سمجھ گئی تھی دوسری جانب کون ہے۔ اجالا، میں حاضر ہوں۔ ہاں معلوم ہے، مجھے کہو۔ اس نے لہجے کو حتی الامکان بے تاثر اور پرسکون رکھا۔ اجالا، اس دن بغیر کچھ کہے تم نے فون بند کیا، میرے سوالوں کا جواب نہیں دیا۔ اس لیے کہ وہ لمحے بھر کو رکی، اس لیے کہ ان باتوں کا کوئی جواب ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ اجالا، کیوں برباد کر رہی ہو یہ زندگی؟ کیا 7 جنموں پر یقین رکھتی ہو؟ اگر ایک برباد ہو بھی گیا تو کیا اگلا جنم خوبصورت بنا لیں گے؟ اجالا، یہ زندگی ایک بار ملتی ہے، اسے ضائع مت کرو۔ وہ پریشان ہو گئی۔ عاذر کو علم نہ تھا کہ اس وقت عالم شاہ کے پہلو سے لگی بیٹھی ہے۔ وہ اس کی اس قدر قریب تھی کہ اس کو سانسوں کو اپنے وجود سے ٹکراتا محسوس کر رہی تھی۔ ایسے میں یہ بھی ممکن تھا کہ عاذر کی آواز وہ بھی سن رہا ہو۔ عاذر! اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا کہے۔ ہاں کہو، آج برسوں بعد تمہارے شیریں لبوں سے یہ نام سن کر اچھا لگا۔ اس نے کنکیوں سے دیکھا، وہ بے نیازی سے اس کے بنائے سویٹر کے ڈیزائن کو دیکھ رہا تھا۔ عاذر، میرا خیال ہے تمہیں دیر ہو رہی ہے، اس نے بات بنانی چاہی۔ نہیں اجالا، ابھی دیر نہیں ہوئی، بس اتنا کہو کہ تم مجھے چاہتی ہو، تم میرے قرب کی خواہش ہے اور تم اس پاگل خانے سے رہائی چاہتی ہو، بس تم صرف ایک بار کہو۔ عالم شاہ نے اس کا دوسرا ہاتھ تھام لیا اور اس کی انگلی میں پڑی انگوٹھی کو گھمانے لگا۔ اس کے ہاتھوں میں ایک خفیف سی لرزش تھی، ایک اضطراب تھا جسے وہ محسوس کر سکتی تھی۔ عاذر، مجھے کچھ کام ہے، پھر بات کریں گے۔ میں آ جاؤں؟ اس نے بےتابی سے پوچھا۔ نہیں، وہ بے طرح گھبرا گئی۔ میں خود آؤں گی۔ یکلخت عالم شاہ نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، یا شاید خود بخود چھوٹ گیا۔ کب آؤ گی اجالا؟ ادھر وہ بےتاب تھا۔ مجھے وقت بتاؤ۔ میں کل آؤں گی، وہ آہستگی سے بولی۔ میں انتظار کروں گا دل و جان کی تمام شدتوں سے۔ خدا حافظ۔
اس نے آہستگی سے ریسیور رکھ دیا۔ عالم شاہ کے بے جان ہاتھوں سے اونی سلائیاں اور اون کا گولا نکلا اور ایک عجیب اضطراب کے عالم میں پھندے گرنے لگے۔ نہ جانے سویٹر واقعی غلط بن گیا تھا یا اس ذہنی الجھن کے عالم میں اسے لگا۔ اس نے سلائیاں نکال لی اور سویٹر ادھیڑنے لگی۔ روشنی، جی، وہ چونکی۔ انسانی زندگی اور اس اون کے گولے میں کتنا فرق ہوتا ہے نا؟ کیا مطلب؟ وہ حد درجہ متعجب ہوئی۔ دیکھو نا، اسے بن کر اگر ایک شکل دو پھر ادھیڑ دو، نئے سرے سے بن لو، کسی نئے نمونے کے مطابق، وہ پسند نہ آئے تو پھر ادھیڑ لو۔ لیکن انسان کی زندگی کا تانا بانا ایک بار جس طرح بن گیا سو بن گیا، پھر بار بار بدلا نہیں جا سکتا۔ جی، اس نے گہرا سانس لیا۔ درست کہہ رہے ہیں آپ۔ پھر بعض لوگ اپنی زندگی کو نئی شکل کیوں دینے کے در پہ ہیں؟ مطمئن نہیں ہوتے نا زندگی کی شکل سے، اس لیے تم اپنی زندگی سے مطمئن ہو روشنی؟ ذوفشاں نے اس کی جلتی بلتی آنکھوں میں دیکھا اور مسکرا دی۔ پھر وہ اٹھی اور جا کر پردے برابر کرنے لگی۔